میں ارکان جلسہ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کی یہ آپ سے درخواست ہے کہ درمیان میں جو آپ نے جگہیں خالی چھوڑی ہیں، چھوٹے بچوں کو سامنے بیٹھا دیا، یہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، ظاہر ہے بولنے والے کو دل جمعی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے ارباب جلسہ سے گزارش ہے کہ آپ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کرسی والوں سے کہیے کہ کرسیاں آپس میں ملا لیں، بچوں کو پیچھے لے جائیں۔ ہمارے جماعت کے احباب کہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی صفت صلاۃ پر آنی چاہیے، نماز میں صفیں لگائی جائیں گی پہلے عقل مند اور بڑے لوگوں کی، اس لیے جلسے میں بھی آگے رکھے جائیں گے عقل مند اور بڑے لوگ۔ یہ بچوں کو آگے کر دینا، بڑوں کا پیچھے ہو جانا یا درمیان میں بچوں کو بھی شامل کر لینا، یہ زندگی کے صفت صلاۃ پر ہونے کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ پیچھے کیجئے، آپ آگے آئیے، قیادت، رہبری، رہنمائی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج امت مسلمہ کو خون کی اور جان کی ضرورت ہے، گردنوں کی ضرورت ہے، تو آپ کی ضرورت ہے، ابھی بچوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ یہ مجمع انتہائی سمجھدار ہے، شیراز ہند کے دیار میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شیراز ہند ہے جہاں کی عظمت، جہاں کی شوکت، جہاں کی سطوت، جہاں کے علم کی ترقی اور جہاں کی علماء نوازی پوری دنیا میں مشہور رہی ہے۔ جی ہاں، یہی تو شیراز ہند ہے جہاں ایران کے طلباء پڑھنے آتے تھے، یہی تو وہ شیراز ہند ہے جہاں مکہ المکرمہ اور عرب کے طلباء آیا کرتے تھے، یہی تو وہ شیراز ہند ہے جہاں کی لکھی ہوئی کتابیں شمس بازغہ وغیرہ آج بھی لندن کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، یہی تو وہ شیراز ہند ہے کہ جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوائے عالمگیری کو مرتب کروانا شروع کیا تو جونپور کے علماء کی ایک بڑی تعداد دلی کے اندر بلائی گئی اور انہوں نے اپنی رہنمائی اور رہبری کے اندر فتاوائے عالمگیری کو مرتب کیا۔ جی ہاں، جب تاریخ میں علماء کا نام لیا جائے گا اور بالخصوص ہندوستان کی تاریخ کو مورخ مرتب کرے گا، شیراز ہند کے علماء کو فراموش کیے بغیر سرزمین ہند کی تاریخ اور علمی تاریخ کبھی مرتب نہیں ہو پائے گی۔ الحمدللہ آپ نے فوراً بات مان لی، اللہ اکبر۔ اگر امت کا یہ حال بن جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج ہماری قسمت کا ستارہ ایک مرتبہ آسمان پر پھر چلا جائے۔ میرے بھائیوں، حدیث مبارکہ میں ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم دین، علم شریعت کا وارث بناتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جس نے اپنے بچپن، جوانی اور ادھیڑ پن حتیٰ کہ بڑھاپے کو علم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، جس کی پہچان علم سے ہوتی ہے۔ بے شمار علماء امت ان کی رہبری اور رہنمائی میں آج دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا توفیق احمد صاحب دامت برکاتہم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم ولو بالسین۔ گرامی قدر
عالی جناب صدر محترم، معزز علماء کرام، سامعین حضرات، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ علاقے کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اراکین مدرسہ نے آپ حضرات کی علمی، روحانی، نورانی پیاس کو بجھانے کے لیے صرف علاقے کے نہیں بلکہ ہندوستان کے مائناد علماء کرام، جن میں سے کسی ایک شخص کا بلانا، مدعو کرنا، تاریخ لینا آج کی ایام میں بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ مولانا عمران صاحب کا خلوص، اراکین مدرسہ کی برکت اور آپ حضرات کی تگ و دو اور اخلاص کا ثمرہ ہے کہ جن حضرات کو آپ نے مدعو کیا وہ تمامی علماء کرام اپنے اپنے وقت پر تشریف فرما ہو گئے۔ مزید برآں ایک بہت بڑی تعداد علماء کرام کی اسٹیج پر بھی ہے اور اسٹیج کے علاوہ سامعین حضرات کے درمیان بھی تشریف فرما ہے۔ یہ آپ کے جلسے کی کامیابی کی ضمانت۔ برادران عزیز، آج کا جو عنوان دیا گیا ہے ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے بہت ہی جامع اور معنی، دوسرے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس سلسلے میں ہم جیسا آدمی غوطہ زن اگر ہوگا تو اس کی انتہا کو پہنچ ہی نہیں پائے گا، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ آج کے اسٹیج پر علماء کرام آپ حضرات کے سامنے بہت ہی بصیرت افروز تقریر فرمائیں گے اور اس موضوع پر انتہائی متانت و سنجیدگی کے ساتھ علمی، روحانی بیان آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر آیت کریمہ کی روشنی میں اور خاص طور سے وہ ٹکڑا جو میں نے پیش کیا ہے جس کو ہمارے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم ولو بالسین، علم کو تلاش کرو اگرچہ اس کے لیے چین جانا پڑے۔ چین سے مراد وہ شہر صرف چین ہی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی جتن کی ضرورت ہو، قربانی کی ضرورت ہو، وسائل ذرائع کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو، ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے حاصل کرنے میں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے اس دور میں افسوس در افسوس ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارا وہ طبقہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جزوی اعتبار سے کچھ مال دولت سے نوازا ہے، وہ ان مدارس عربیہ سے بہت تغافل برت رہا اور اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا، اپنے بچوں کو تعلیم دلانا، اپنے بچوں کو بوریا نشین بنانا اپنے لیے باعث عار سمجھتا، اور وہ یہود، وہ نصارہ، وہ مجوسی، وہ عیسائی جو مسلمانوں کے سراپا دشمن ہیں، آج ان کا دل دادا بن رہا ہے اور بچپن ہی سے اپنے بچوں کو دل دادا بنانے میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کی نظروں کے سامنے باپ کے اوپر، والدین کے اوپر بچوں کے کتنے حقوق ہیں۔ یہی بچہ جو معصوم ہے، سادے کاغذ کی طرح ہے، آج اس کے ذہن و دماغ پر جو کچھ نقش کر دیا جائے کل حجر ہو جاتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس ان ایام میں اسے ہم قرآن شریف کی تعلیم نہیں دیتے،
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے سامنے نہیں پیش کرتے، اور حلال حرام کی کیا تمیز ہونی چاہیے، جائز ناجائز کا کیا مقام ہونا چاہیے، یہ سارے کے سارے مسائل، ساری کی ساری باتیں اس کے ذہن و دماغ سے بالکل غائب۔ اس کے سامنے جتنا وزنی بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، وہ چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کبھی گر جائے۔ 3، 4، 5 کلو کا وزن، وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی 6 سال 7 سال کا ہے، اتنا لاد دیا جاتا ہے۔ اور کالج اور اسکول سے آنے کے بعد جو اس کو ہوم ورک دیا جاتا ہے گھر پر، وہ جو تھوڑی بہت توجہ دین کی طرف ہونی چاہیے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اسی میں رہ کر وہ رہ جاتا ہے اور نیند کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس کے ساتھ یہ سلوک برتاؤ کر رہے ہیں جو اسلام سے، شریعت سے اور دین سے ہٹ کر کے بالکل مکمل یہود نصارہ کی تقلید۔ یہی بچہ جب جوان ہو کر کے 20 سال کی عمر میں پہنچے گا، 25 سال کی عمر سے تجاوز کرے گا اور آپ کے گھر کی تہذیب تمدن کی دھجیاں اڑائے گا، تو آپ علماء کرام کے پاس جائیں گے، مفتیان کرام کے پاس جائیں گے اور اپنے بچے کی شکوہ کریں گے۔ حالانکہ اس کی بربادی میں، اس کی تباہی میں اگر دیکھا جائے تو 100% آپ کا دخل ہے، بچے کا دخل نہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کے ذمے چند حقوق اگر وہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو اس کا مقدر ہے، ماں باپ سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ماں باپ نے حق ادا نہیں کیا اور بچہ کسی غلط روش پر چل گیا، غیروں کی گود میں پہنچ کر کے غیروں کے تعلیم تمدن کا، تہذیب کا شکار ہو گیا اور اسلام سے برگشتہ ہو گیا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر، اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہر ایک باپ پر، امیر ہو یا غریب، کاشتکار ہو یا ملازم، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کے ذمہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو تو شریعت کے اعتبار سے اس کا ایسا نام ہونا چاہیے جو بامعنی ہو، بے معنی نہ ہو۔ آج ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں، کیا پپو؟ پپو کوئی نام ہے؟ سوچیے، وہ بھی جس کو پکارا جائے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اگر ترجمہ کر دیا جائے تو ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے۔ مجھے کیا کہا جا رہا؟ اس طرح بہت سارے نام ہیں۔ اسلام کے اصول کے خلاف۔ اسلام کا اصول تو یہ ہے، ایسا بامعنی نام رکھیے جس کے ذریعے سے اس کی ذات پر اثر پڑے، اور اگر نام اچھا ہے تو اچھے نام کا اثر اس کی ذات پر پڑتا ہے، اگر خراب نام ہے تو اس کی برائی کا اثر بھی اس کی ذات پر پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلا فریضہ والدین کے ذمے اچھا نام رکھنا۔ دوسرا فریضہ یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم اس کی دین کی تعلیم ہو، شریعت کی تعلیم ہو، اسلامی تعلیم، اور اتنی ہو جائے کہ ہمارا یہ بچہ کسی ماحول میں پہنچے، کہیں بھی جائے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، سفر میں رہے، حضر میں رہے، اپنوں کے درمیان رہے، غیروں کے درمیان رہے، شادی کا مرحلہ ہو، غمی کا مرحلہ ہو، لیکن اسلام کا دامن اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور یاد کیجیے، غور کیجیے، یہ بچپن کا زمانہ ایسا ہوتا ہے، یہ نفس کل حجر ہوتا ہے۔ جو تہذیب، جو تعلیم، جو طور طریقہ، جو رسم و رواج اس کے سامنے آپ پیش کر دیں گے، وہ اس کے ذہن دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ تو دوسرا فریضہ ہر باپ کے ذمہ یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت اور تعلیم دے۔ اچھی تربیت اور تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم۔ تیسرے نمبر پر جب وہ بچہ سن شعور کبھی نہیں پہنچا ہے، 7-8 سال کا ہو گیا ہے، تو نماز کی پابندی کرائی جائے، ساتھ میں انگلی پکڑ کر کے مسجد میں لے جائے گا،
اور وہاں چھوڑا نہ جائے بلکہ کنارے بیٹھا دیا جائے اور اس پر نظر بھی رکھی جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ نماز میں مشغول ہو وہ کھیل کود میں مشغول ہو جائے. تو مسجد کیا ہے؟ کھیل کود کے ذریعہ جگہ بن جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ تساہلی برت رہا ہے اس موقع پر شرعی اعتبار سے اتنی گنجائش ہے کہ اس کی گوشت مالی بھی کی جائے اور تھوڑی بہت ضربی بھی لگائی جائے تاکہ نماز کا پابند ہو جائے. اور اب آگے بڑھ گیا, اتنی تعلیم اب ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ کسی مرحلے میں کہیں بھی ہو جائے گا, اسلام سے برگشتہ نہیں ہو سکتا. تو بہترین رشتہ جو دیندار ہو, نماز اور دینی اصول ضابطے سے وافیت رکھنے والا خاندان ہو, اس خاندان کا آپ انتخاب کیجیے. اور عابدہ زاہدہ بچی کا انتخاب کر کے شادی کر دیجیے. اب آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے. اب اگر خدا نہ خواستہ بچہ بہکتا ہے, کہیں بھی جاتا, کسی جگہ پر شکار ہوتا ہے, تو آپ سے اللہ کے یہاں بات پوچھ نہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے تساہلی کیا, بے توجہی کیا اور لاڈ پیار میں رکھ کر کے اس کو یہود نصارہ کی مکمل تصویر بنا دیا, تو یاد رکھیے یہ زندگی چند روزہ ہے, ختم ہو جائے گی. جب تک یہ بچہ, جب تک یہ لڑکا ان خرافات میں مبتلا رہے گا اور برائیوں بے حیائیوں کا مرکز بنا رہے گا, ادھر تو برائی کا ارتکاب کر کے وہ گناہ مول لے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہول سیل کے اعتبار سے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے قبر میں وہ گناہ آپ کے سر آئے گا. تو برادران عزیز, میری آج آپ حضرات سے انتہائی مخلصانہ, عاجزانہ, ہمدردانہ, محبانہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گاؤں کے مکتب کو بہترین سے بہترین تر بنائیے. جس گاؤں کا مکتب اگر ویران ہے تو سمجھ جائیے بلڈنگیں ہونے کے باوجود, آبادی ہونے کے باوجود, گاڑیوں ہونے کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود وہ گاؤں ویران ہے. بے شک جس گاؤں میں مسجدیں ویران ہیں وہ گاؤں ہر اعتبار سے کہیں بھی ترقی کر کے پہنچ جائے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ویران ہے. آپ کی ابتدا, آپ کی جڑ, آپ کی اساس, آپ کی بنیاد یہ مکاتب ہے. ان مکاتب سے آپ کبھی بھی چشم پوشی مت کیجیے. جو کچھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سرمایہ دیا ہے بے دریغ لگا کر کے مضبوط سے مضبوط تر بنائیے اور اس کے بعد اپنے بچوں کو جہاں چاہیے پڑھائیے. بمبئی لے جائیے, دلی لے جائیے, حیدرآباد لے جائیے, بنگلور لے جائیے, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن اگر آپ یہ سوچیں میرا بچہ حیدرآباد میں پڑھتا ہے, مجھے گاؤں سے کیا مطلب, نہیں. آپ کا گھر ہے, آپ کے فرائض میں سے ہے یہ غربا, یہ یتامہ, یہ مساکین جو اپنے بچوں کو دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے, نہیں پڑھا سکتے. اللہ نے آپ کو سرمایہ دیا, ان میں یہ حقوق. آپ احسان نہیں کریں گے بلکہ اپنے فرض سے سبکدوش ہوں گے. آج میری بات شاید آپ کو سمجھ نہ آئے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کی سمجھ بات آئے گی. اس لیے ہر گاؤں میں جو بھی مکتب چل رہا ہے اگر قسم پرسی کا شکار ہے تو سمجھ جائیے وہ گاؤں ویران. اگر مکتب بہترین چل رہا ہے, اچھا چل رہا ہے, آباد ہے, اچھے طریقے سے چل رہا ہے, تو سمجھ جائیے کہ گاؤں کے لوگ بیدار ہیں, گاؤں کے لوگ مہذب ہیں, گاؤں کے لوگ تہذیب یافتہ ہیں اور انشاءاللہ اس گاؤں کی ترقی ضرور ہوگی. اور اس سلسلے میں ہم لوگ بھی 24 گھنٹہ الحمدللہ سرگرداں رہتے ہیں. ہم سے جس طرح تعاون چاہتے ہیں آپ مکاتب کے سلسلے میں, مساجد کے سلسلے میں, الحمدللہ ہما وقت 24 گھنٹہ جامعہ حسینیہ لال دروازہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم لوگ جس لائق ہیں اس میں اس کا تعاون کرتے ہیں اور یہ تعاون کر کے کسی گاؤں کے ساتھ, کسی شخص کے ساتھ احسان نہیں کرتے بلکہ اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.